ویلکم ٹو دا ڈبیٹ۔ تاریخ کی کتابوں میں اگر ہم ذرا غور کریں تو سب سے زیادہ تحریف تب ہوتی ہے جب سچائی اس وقت کے معاشرے کے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے تھوڑی ناقابل برداشت ہو جائے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب حقائق لوگوں کے قائم کردہ عقائد سے ٹکراتے ہیں تو لوگ لاشعوری طور پر ایک ایسی کہانی گھڑنا شروع کر دیتے ہیں جو سننے میں زیادہ پرسکون لگے۔ اور آج کے اس مباحثے میں ہم اسلامی تاریخ کی ایک ایسی ہی پیچیدہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں رہتی، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا مطالعہ بن جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ تاریخ بس یہ بتاتی ہے کہ کیا ہوا تھا، لیکن دراصل تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ کیا ہوا ہو۔ بالکل یہی اصل بات ہے۔ تو آج کے اس علمی نشست کا ہمارا بنیادی موضوع سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ اور تدفین کے حوالے سے موجود تاریخی روایات کا تنقیدی جائزہ ہے۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی بنیادی اور حساس سوال ہے، کیا ہم ان روایات پر انحصار کریں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسے مستند ترین ماخوذوں میں موجود ہیں، جو واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ نماز جنازہ صرف حضرت علی علیہ السلام نے پڑھائی، یا پھر تاریخ کی ان دیگر قدر کمزور روایات کو بھی کوئی وزن دیا جائے جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ امامت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی؟ اور دیکھیں، اس بحث کا مقصد ہرگز یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ کون سی کتاب صحیح ہے اور کون سی غلط، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک ہی واقعے کی دو اتنی متضاد کہانیاں پیدا کیسے ہو گئیں۔ ایک طرف مستند ترین کتب کا بیانیہ ہے اور دوسری طرف وہ متبادل بیانیہ ہے جس کا اپنا ایک پورا استدلالی فریم ورک ہے۔ بالکل، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو کس اینک سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنا موقف واضح کر دوں۔ میرے نزدیک جب ہم اس واقعے کو پرکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا ویریفیکیشن کے اس شاندار سائنسی پروسیس کو نظر انداز کر دیتے ہیں جسے ہم علم الحدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام بخاری یا امام مسلم نے محض کہانیاں اکٹھی نہیں کی تھیں، یہ ایک باقاعدہ بہت ہی سخت میتھڈالوجی تھی۔ میرا استدلال یہ ہے کہ جب ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4240 کتاب المغازی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت تصویر کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی تدفین حضرت علی علیہ السلام نے رات کے وقت کی، خود جنازہ پڑھایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس میں شرکت کی اجازت یعنی روایت کے الفاظ میں اذن نہیں دیا۔ اب جب صحیحین اس پر متفق ہیں تو پھر ان ضعیف روایات کی طرف دیکھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ ان کا طریقہ کار بہت سخت تھا اور مستند علم حدیث کی بنیاد پر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس مسئلے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ وہ کیسے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں وہ متبادل روایات جنہیں آپ ضعیف کہہ رہے ہیں ان کا وجود ہی کیوں ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ہمیں بخاری کو چھوڑ کر کسی کمزور تاریخ پر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن ان روایت کا وجود ہمیں اس دور کے سماجی دباؤ کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ متبادل بیانیہ پیش کرنے والوں کے پاس ایک بہت ہی دلچسپ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، یعنی قرائنی ثبوت۔ قرائنی ثبوت؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس جو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، وہ سیدہ فاطمہ کے آخری وقت میں ان کے گھر میں موجود تھی، غسل میں شریک تھیں۔ اب جو لوگ اس متبادل بیانیے کے حامی ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ریاست کے خلیفہ کی بیوی اس گھر میں موجود ہو اور خلیفہ وقت کو اس کی خبر تک نہ ہو؟ یہ ایک بہت بڑا منطقی خلا ہے جسے پر کرنے کے لیے انہوں نے لفظ اذن کو، جو روایت میں ہے اجازت کے بجائے، اطلاع یا خبر کے معنی میں لینا شروع کر دیا۔ ایک سیکنڈ یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا۔ آپ نے لفظ اذن کا ذکر کیا اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے تاریخ کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، اب جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ شاید سوچیں کہ ایک لفظ کے معنی بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک لفظ پوری تاریخی حقیقت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر اذن کا مطلب اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ روکا گیا، یعنی شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔
لیکن اگر اس کا مطلب خبر ہے تو یہ محض ایک انتظامی خامی یا کمیونیکیشن گیپ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی تو وہ بیانیہ ہے جو ابتدائی مسلمان مورخین کا ایک طبقہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ ایک بہت بڑے نفسیاتی صدمے اور سیاسی بحران سے گزر رہے تھے۔ لیکن ہم نفسیاتی صدمے کی بنیاد پر لغت کو تو نہیں بدل سکتے نا؟ متبادل روایات کی بنیاد ہی اس لفظ کے سراسر غلط اور منمانے ترجمے پر رکھی گئی ہے۔ اگر ہم خالص عربی لغت کو دیکھیں تو اذن ممانعت کی ضد ہے، جس کا مطلب صرف اور صرف اجازت ہے۔ اور ہم صرف لغت تک کیوں محدود رہیں؟ ہم قرآنی آیات کا فریم ورک دیکھ لیتے ہیں۔ آپ قرآنی حوالوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ قرآن میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ آیت الکرسی ہی دیکھ لیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے؟ کیا یہاں اذن کا مطلب محض خبر دینا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے وہاں تو مطلب اللہ کی اجازت ہی بنتا ہے۔ تو پھر سورہ طٰہٰ دیکھ لیں، آیت 109، وہاں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اذن دیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی ہے۔ ان تمام مقامات پر اذن کا مطلب اجازت کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ہم تاریخ کے اس مخصوص واقعے میں آ کر محض ایک مخصوص بیانیے کو سہارا دینے کے لیے اس کا مطلب اطلاع دینا کیوں فرض کر لیتے ہیں؟ جب صحیح بخاری میں ام المؤمنین فرما رہی ہیں کہ حضرت علی نے انہیں اذن نہیں دیا، تو اس کا سیدھا اور دو ٹوک مطلب ہے کہ جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسے محض خبر کا نام ملنا بنا کر پیش کرنا علم کے ساتھ صریح زیادتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں آپ نے قرآن اور لغت کے حوالے سے جو بات کی وہ ٹیکنیکلی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، لیکن آپ میری اس بات پر غور کریں کہ زبان ہمیشہ صرف لغت کے تابع نہیں ہوتی، وہ سماجی حالات کے تابع بھی ہوتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ لفظ کا اصل مطلب اجازت ہی ہے، لیکن آپ اس دور کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ایسے دور میں تھے جہاں خلافت کا ادارہ اور اہل بیت دونوں ان کے لیے محترم تھے۔ ان کے لیے یہ تسلیم کرنا کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ ریاست کا سربراہ رسول کی بیٹی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا۔ تو کیا اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے حقائق کو مسخ کر دیا جائے؟ مسخ کرنا شاید بہت سخت لفظ ہو۔ اسے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ہسٹوریکل ٹیلی فون گیم تھی۔ جب ایک معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو لوگ لاشعوری طور پر کہانیوں کو ایسے موڑنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ایک ہیپی اینڈنگ یا ہم آہنگی کا تاثر ملے۔ اچھا، حضرت اسما بنت امیس کی موجودگی ان کے لیے ایک بہانہ بن گئی۔ انہوں نے سوچا، اچھا بیوی وہاں تھی تو یقیناً خبر تو ہوئی ہوگی، اور اگر خبر ہوئی تھی تو مطلب جنازے میں شرکت بھی کی ہوگی۔ یہ ایک پوری کڑی تھی جو انہوں نے جوڑی تاکہ معاشرے میں مزید انتشار نہ پھیلے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کا یہ استدلال تھوڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے نام پر ان روایات کو صرف اس لیے گنجائش دیں کہ ان کا مقصد معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا، تو پھر ہم علم الحدیث کے اس پورے فریم ورک کو تباہ کر رہے ہیں جو حقائق کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ جسے ہسٹوریکل ٹیلی فون گیم کہہ رہی ہیں، علم الحدیث کی زبان میں اسے وضع حدیث یا تحریف کہتے ہیں۔ لیکن ہم ان روایات کا مطالعہ کر کے انہیں بخاری کے برابر تو کھڑا نہیں کر رہے نا، ہم صرف ان کی پیدائش کا میکانزم سمجھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس میکانزم کو ایک جواز کے طور پر پیش کرتی ہیں تو عام قاری یا سامع الہٹ جاتا ہے۔ امام بخاری نے جب احادیث جمع کیں تو انہوں نے محض راوی کی نیت نہیں دیکھی، انہوں نے باقاعدہ کراس ریفرنسنگ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ کیا یہ راوی موقع پر موجود تھا، کیا اس کا حافظہ ٹھیک ہے، بالکل، کیا یہ سیاسی دباؤ کا شکار تو نہیں۔ جب صحیح سیتا اور مستند تاریخ جیسے امام عبدالرزاق کی المصنف، جس میں یہ روایت پوری 6 مختلف اسناد سے تسلسل کے ساتھ آئی ہے، جب یہ کتب ایک متفقہ بیانیہ دے رہی ہیں تو پھر ان کمزور اور بعد میں گھڑی گئی روایات کو محض نفسیاتی تسکین کے لیے زیر بحث لانا مجھے وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ میں آپ کی اس فرسٹریشن کو سمجھ سکتی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کمزور ماخذوں کو غیر ضروری اہمیت دے رہی ہوں، لیکن ذرا اس بحث کے ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ تدفین رات کے وقت ہوئی تھی، بالکل، جسے تاریخی اصطلاح میں تدفین شبانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یاد رہے یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ جی، اور میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں۔ متبادل روایات
جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت کا دعویٰ کرتی ہیں، اگر آپ ان کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو ان میں رات کی تدفین کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایسا منظر پیش کرتی ہیں جیسے سب کچھ دن کے اجالے میں نارمل طریقے سے ایک پبلک ایونٹ کے طور پر ہوا، جو کہ سراسر ایک من گھڑت کہانی ہے۔ رات کے وقت تدفین کا فیصلہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی باقاعدہ اور شعوری وصیت تھی۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جو اچانک ہو گیا ہو۔ آپ تاریخ تبری اٹھا کر دیکھ لیں یا وہی المصنف جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان میں واضح ہے کہ سیدہ کائنات نے خود یہ وصیت کی تھی کہ وہ نہیں چاہتیں کہ بعض لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ بالکل۔ اور اسی وصیت پر منوعن عمل کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں جنازہ پڑھایا اور تدفین کی۔ جب ایک عمل اتنی واضح وصیت کے تحت ہو رہا ہو تو وہاں خبر نہ ہونے کی تعویل پیش کرنا یا دن کے اجالے کی کہانیاں گھڑنا، یہ تاریخ کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اور یہی تو میرا پوائنٹ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک انٹینشنل اریجر ہے، یعنی جان بوجھ کر تاریخ کے ایک حصے کو مٹانے کی کوشش۔ وہ جو ضعیف روایات کے راوی تھے، انہیں بخوبی معلوم تھا کہ اگر انہوں نے وصیت اور رات کی تدفین کا ذکر کر دیا تو پھر ان کا وہ ہم آہنگی کا بیانیہ، وہ عدن کو خبر بنانے والی تعویل، سب کچھ ریت کی دیوار کی طرح گر جائے گی۔ یہ بات تو ہے۔ اس لیے انہیں رات کو دن میں بدلنا پڑا، انہیں ایک آلٹرنیٹ ریالٹی، ایک متبادل حقیقت تخلیق کرنی پڑی۔ کیا یہ بذات خود ہمارے لیے تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق نہیں ہے کہ سیاسی اور سماجی بیانیے کیسے تشکیل پاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سبق ضرور ہے، لیکن یہ سبق ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے۔ میں آپ کے اس تجزیے سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ان متبادل روایات نے رات کو دن بنانے کی شعوری کوشش کی تاکہ ان کا بیانیہ قائم رہ سکے، لیکن جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک انٹینشنل اریجر تھا تو پھر بحث وہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ پھر ہمیں دو ٹوک الفاظ میں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مستند تاریخی حقائق صرف وہ ہیں جو بخاری، مسلم اور المصنف میں ہے۔ میں مستند حقائق کو جھٹلا تو نہیں رہی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک محقق کے طور پر ہماری ذمہ داری صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، بلکہ یہ جاننا بھی ہے کہ جھوٹ کیوں بولا گیا۔ اگر ہم ان ضعیف روایات کو مکمل طور پر کوڑے دان میں پھینک دیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ انہوں نے کس طرح حضرت اسماء بنت امیس کی موجودگی جیسے قرآنی ثبوتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، تو ہم تاریخ کی اس ڈائنامکس کو کھو دیں گے۔ لیکن کیا اس کا نقصان یہ نہیں ہوتا کہ سچائی دھندلا جاتی ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر ایک عام انسان تاریخ کی کتاب کھولتا ہے اور اسے وہاں دو مختلف کہانیاں ملتی ہیں تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ شاید دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی۔ ہماری یہ علمی رواداری جس میں ہم ضعیف روایت کی نفسیات کو سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں، بسا اوقات عام آدمی کے لیے کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے۔ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ تاریخی ماخذوں کو پرکھنا کیسے ہے۔ جب ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ مستند احادیث کا درجہ کیا ہے اور فلاں کمزور روایت کس سیاسی یا سماجی تناؤ کی پیداوار ہے، تو ان کی علمی سطح بلند ہوگی۔ متبادل روایات کا تنقیدی جائزہ دراصل مستند بیانیے کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تحریف کہاں، کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ایک جعلی نوٹ کیسے بنتا ہے تو آپ اصلی نوٹ کی قدر زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ جعلی اور اصلی نوٹ والی آپ کی مثال واقعی بہت عمدہ ہے، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ غلطی کی نشاندہی کے لیے اور اس کے محرکات کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرکار ہمارا کام اس اصلی نوٹ کو ہی معاشرت میں چلانا ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، یہی تو اصل بات ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس گفتگو کو سمیٹیں، میں اپنے موقف کا ایک واضح خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کے اس مباحثے میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم خالصتاً تجریبی مستند علمی اصولوں اور ڈیٹا ویریفیکیشن کی سخت میتھڈالوجی کو سامنے رکھتے ہیں تو حقائق بالکل شفاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید سے لفظ اذن کی واضح تشریح یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا مطلب صرف اجازت ہے، اور پھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام عبد الرزاق کی المصنف اور تاریخ تبری کے مستند حوالوں کے بعد یہ حتمی طور پر ثابت ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ صرف حضرت علی علیہ السلام نے پڑھائی۔ یہ تدفین باقاعدہ وصیت کے تحت رات کے وقت ہوئی اور کسی کو شرکت کا اذن یعنی اجازت نہیں دی گئی۔
متضاد دعوے جو دن کے اجالے یا خبر نہ ہونے کی کہانیاں سناتے ہیں وہ علمی معیار پر پورے نہیں اترتے، وہ محض ایک مخصوص دور کی سیاسی اور نفسیاتی ضرورتوں کے تحت گھڑے گئے بیانیے ہیں۔ اور میری طرف سے خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کے پیش کردہ علم حدیث کے سخت معیارات اور صحاح ستہ کی فوقیت کو مکمل طور پر تسلیم کرتی ہوں۔ پلڑا یقیناً مستند کتب کا ہی بھاری ہے، لیکن میں جو نقطہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ضعیف یا متبادل روایت کا وجود ہمارے لیے ایک تاریخی خزانہ ہے۔ یہ ہمیں اس دور کے لوگوں کی سوچ، ان کے خوف اور معاشرتی دراڑوں کو بھرنے کی ان کی بے تابانہ کوششوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کیسے ایک لفظ اذن کے معنی بدل کر یا رات کو دن بنا کر تاریخ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ روایات بیانیوں کی تشکیل کو سمجھنے کے لیے ہماری علمی بلوغت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کوئی کوری سلیٹ یا ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے، یہ انسانی جذبات، سیاسی کشمکش اور عقیدتوں کا ایک ایسا میدان ہے جہاں سچائی کو تلاش کرنے کے لیے محض کتاب پڑھنا کافی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کتاب کس نے، کب اور کیوں لکھی۔ بالکل، ایک طالب علم کا اصل کام ان تمام پیچیدہ تہوں کے درمیان سے اس اصل لکیر کو تلاش کرنا ہے جو شور اور خاموشی دونوں کے اسباب کو سمجھ سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس مکالمے نے آپ کو اس پیچیدہ موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان تاریخی حوالوں کا خود مطالعہ کریں، اصل ماخذ تک خود پہنچیں اور اس واقعے کے پیچھے چھپی تاریخی حرکیات کے بارے میں اپنا نتیجہ خود اخذ کریں۔ حقائق کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم سوال کرنا سیکھتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔